یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت انسان کو اس دنیا میں 8 قسم کے حالات سے آزماتے ہیں. کتنے حالات سے آزماتے ہیں؟ 8 طرح کے حالات سے. عزت سے، ذلت سے، صحت سے، بیماری سے، نفع سے، نقصان سے، خوشی سے اور غمی سے. یہ 8 حالات بن گئے. 8 طرح کے حالات. ہر بندہ ہر وقت ان 8 میں سے کسی نہ کسی ایک حال میں ہوتا ہے. یا صحت مند ہوگا، یا بیمار ہوگا، یا خوش ہوگا، یا غمزدہ ہوگا، یا عزت میں ہوگا، یا ذلت میں ہوگا، یا فائدے میں ہوگا، یا نقصان میں ہوگا. یہ 8 حالات ہیں جو بندوں کے اوپر عدلتے بدلتے رہتے ہیں. اگر ان 8 حالات کا لب لباب کرے تو وہ 2 حالات بنتے ہیں، یا اچھے حالات یا برے حالات. یہ دو مطلب تقسیم ہو گئی. یعنی 8 حالات کو اگر ہم اور تقسیم کریں تو کتنے حالات میں تقسیم کریں گے؟ 2 حالات میں. یا نفع کا حال، عزت کا حال، صحت کا حال، یہ اچھے حالات ہیں. ذلت کا حال، بیماری کا حال، نقصان کا حال، یہ برے حالات ہیں. تو تقسیم بن گئی 2 حالات کی. اچھے حالات میں اللہ بندے کو آزماتے ہیں اور کبھی برے حالات میں آزماتے ہیں. تو کتنے حالات میں اللہ بندے کو آزماتے ہیں؟ 2 حالات میں. 2 حالات کون کون سے؟ اچھے حال میں اور اچھے حال میں آزماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور برے حالات میں آزماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ ان کے اوپر ان مشکلات کے اوپر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو تمام جو یعنی امتحانات ہیں ان کا نچوڑ 2 پیپر بنے. 2 پیپر کون سے ہیں؟ ایک صبر کا پیپر اور ایک شکر کا پیپر. اللہ تعالیٰ 2 طرح سے بندے کو آزماتے ہیں. کبھی نعمتیں دے کے آزماتے ہیں، شکر کا پیپر ہوتا ہے، یہ ٹھیک حل کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ نعمتوں میں اگر غافل ہو جاتا ہے اور نافرمانی پہ اتر آتا ہے اور دنیا داری میں لگ جاتا ہے اور نفس کی خواہشات میں لگ جاتا ہے تو یہ اپنے پیپر میں فیل ہو گیا. اور اگر میں نے مشکل حالات بھیجے اور ان مشکل حالات میں یہ بندہ اپنے جو ہے مایوسی میں چلا جاتا ہے اور دین سے ہٹ جاتا ہے، اعمال میں پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اس نے صبر نہیں کیا، یہ بھی اپنے پیپر میں فیل ہو گیا. تو صبر کے وقت میں انسان صبر کرے اور شکر کے وقت میں انسان شکر ادا کرے تو پھر وہ انسان کامیاب ہوتا ہے. تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہمارے اس زندگی میں جو یہ دارالامتحان ہے، اس امتحان میں مختلف پیپر ہمیں دینے پڑتے ہیں. ان تمام پیپروں کا نچوڑ اور لب لباب کتنے پیپر بنے؟ 2 پیپر بنے. ان پیپروں کا نام کیا ہے؟ ایک شکر کا پیپر اور ایک صبر کا پیپر. یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ آ گئی. اب اس سے اگلی بات سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ان دونوں پیپروں میں آزمایا. ایک تو ان کو جنت میں رکھا کہ شکر ادا کریں، نعمتیں تھیں، اور ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درخت کا پھل کھانے سے منع فرما دیا. یہ صبر کا پیپر تھا. تو کتنے پیپروں میں آزمایا آدم علیہ السلام کو؟ کون کون سے پیپر تھے؟ صبر کا اور شکر کا. تو شکر کے پیپر میں تو آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، لیکن جو صبر کا پیپر تھا نا، اس میں شیطان نے قسمیں کھا کے ان کو دھوکہ دے دیا. وقاسمہما، قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے قسمیں کھا کے کہا کہ آپ اس کو کھا لیجئے، اور وہ بھول گئے تھے اس وقت کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے اس کا یہ پھل نہیں کھانا. اب چونکہ بھول ہو گئی تھی اور شیطان نے قسمیں کھائی تھی، اعتماد کر لیا تھا، اس لیے انہوں نے وہ پھل کھا لیا، اور جو صبر کا پیپر تھا اس میں پھر کامیابی نہ ہو سکی. اب جب صبر کے پیپر میں کامیابی نہ ہوئی تو اللہ نے ان کو جنت سے اتار کر زمین پر پہنچا دیا. تو یوں آدم علیہ السلام زمین پر اتر آئے اور ان کی اولاد کو زمین کے اوپر اپنی زندگی گزارنی پڑ گئی. اس لیے سورہ کہف کے اندر 5 واقعات ہیں. سورہ کہف کے اندر کتنے واقعات ہیں؟ 5 واقعات ہیں. یہ بہت توجہ سے یاد کرنے والی بات ہے. پہلا واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا. یہ پوری سورہ کہف کا درمیانی واقعہ ہے، سینٹرل واقعہ ہے. یہ ایک قلب ہے پوری سورہ کہف کا. یہ واقعہ کون سا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ. آیتیں تھوڑی سی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یا ابلیس کے بارے میں، چند آیتیں ہیں،
واقعہ، اور اس لیے پڑھنے والے لوگوں کی توجہ ہی نہیں جاتی کہ یہ جو تھوڑا سا ہنٹ دیا گیا ہے یہ لب لباب ہے اس پوری صورت کا، ادھر توجہ ہی نہیں جاتی، سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا واقعہ اور شیطان کا بھی اللہ نے اس میں تذکرہ کیا، یہ واقعہ پوری صورت کا لب لباب ہے، اور اس میں اللہ نے 2 پیپروں کا تذکرہ کیا۔ کون کون سے پیپر تھے؟ صبر کا اور شکر کا۔ پھر اللہ نے اس واقعے سے پہلے 2 واقعات کا تذکرہ کیا۔ آدم علیہ السلام کے واقعے سے پہلے کتنے واقعات کا تذکرہ کیا؟ 2 واقعات کا، اور وہ 2 واقعات عوام الناس کے تھے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ وہ 2 واقعات کن کے تھے؟ عوام الناس کے واقعات تھے۔ ایک واقعہ تھا نوجوانوں کا کہف کے اندر جانا، جو آج ہم نے پڑھا، اور یہ واقعہ جو تھا یہ صبر کا امتحان تھا نوجوانوں سے، اور یہ نوجوان صبر کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے صبر کیا نا، گھر چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، غار میں چلے گئے، انہوں نے تکلیف پہ صبر کیا، اور وہ اس صبر کے اندر کامیاب ہو گئے، اللہ نے ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمایا۔ تو ایک واقعہ ہے نوجوانوں کا، اور یہ نوجوان کون تھے؟ عام نوجوان تھے، ان عام نوجوانوں کا واقعہ ہے، اور یہ صبر کا پیپر تھا، اور اس صبر کے پیپر میں یہ نوجوان کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک دوسرا واقعہ سنایا صاحب جنتین، ایک بندے کا جس کے باغات تھے۔ یہ بندہ تھا جس کو اللہ نے خوب مال دیا تھا، پیسہ دیا تھا، صحت دی تھی، غنی بنایا تھا۔ یہ بھی عام بندہ تھا، کوئی خاص بندہ نہیں تھا، بس پیسے والا تھا، اتنی سی بات تھی، ویسے عوام الناس میں سے تھا۔ اس کو اللہ نے امتحان میں ڈالا، اور اس کا امتحان کیا تھا؟ شکر کا پیپر تھا۔ اس کا امتحان کیا تھا؟ کہ میں نے نعمتیں دی ہیں، اے بندے تم میرا شکر ادا کرو۔ لیکن یہ بندہ مال کی وجہ سے خواہشات نفسانی میں لگ گیا، اور یہ اللہ کو بھول گیا، اللہ پہ ایمان ہٹا بیٹھا، لہذا یہ اپنے پیپر میں فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ تو آدم علیہ السلام کا واقعہ درمیان میں ہے، ان سے 2 پیپر لیے گئے، صبر کا اور شکر کا، اور ان سے پہلے 2 واقعات کو بیان کیا گیا۔ کون کون سے واقعات؟ ایک اصحاب کہف کا، یہ بھی عوام الناس کا واقعہ تھا، اور ایک صاحب جنتین کا، یہ بھی عوام الناس میں سے ایک بندہ تھا، مگر مال والا تھا۔ مگر پہلا پیپر صبر کا تھا، اور دوسرا پیپر، پہلے والے بندے کامیاب ہو گئے اور دوسرے والا بندہ ناکام ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے واقعات کے بعد 2 واقعات کا اور تذکرہ کیا، اور یہ دونوں واقعات خواص کے واقعات تھے، یہ توجہ رکھیں۔ پہلے واقعات عوام الناس کے واقعات تھے، اور آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد 2 واقعات بیان کیے، یہ خواص کے واقعات تھے۔ کون کون سے خواص کے واقعات؟ ایک خواص میں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جو کلیم اللہ تھے، اولو العزم رسول تھے، وہ خواص میں سے تھے، ایک ان کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، اور ان سے بھی اللہ نے صبر کا پیپر لیا، اور ان کو بھی کہنے والے نے کہا تھا آپ صبر نہیں کر پائیں گے، اور نتیجہ واقعی کیا نکلا کہ انہوں نے سوال پوچھ لیا، اور واقعی ان کے اس پیپر میں بھی کچھ کمی رہ گئی۔ نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو ہمیں اور زیادہ باتوں کا پتہ چل جاتا جو وہ علم والا بندہ ہمیں بتا دیتا۔ تو جو یہ واقعہ تھا یہ خواص کا واقعہ تھا۔ ان خواص میں کون خاص تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ تھے، جو اولو العزم رسول تھے، ان کے اوپر یہ امتحان آیا، امتحان تھا صبر کا۔ مگر واقعی صبر کا رکھنا مشکل تھا، کیونکہ واقعے کی تفصیلات ہی ایسی تھی کہ ایک بندہ ایک کام کو ہوتے دیکھ رہا تھا، اور شرعاً بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ایک لڑکے کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے، ایک کشتی کو کیوں سوراخ کیا جا رہا ہے، ایک دیوار کو بغیر اجرت کے کیوں بنایا جا رہا ہے، تو وہ پوچھتے تھے کہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ اور اس صبر نہ کرنے پر پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا لب لباب نکالا کہ بھئی دیکھو، یہ صبر عوام الناس سے بھی لیا جاتا ہے، اور صبر کا پیپر خواص سے بھی لیا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ عوام الناس پاس ہو جاتے ہیں اور خواص پاس نہیں ہو پاتے، اور کئی مرتبہ خواص پاس ہو جاتے ہیں، عوام الناس پاس نہیں ہو جاتے۔ تو اصل مقصد بتانا یہ تھا، عام ہو یا خاص ہو، میرا امتحان سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ میرے بندو، تم سب بندے ہو اور میں تمہارا رب ہوں، لہذا تمہارے اوپر صبر کے امتحان آئے گا، تم نے بندہ بن کے صبر کرنا ہے، اور اگر شکر کا امتحان آئے گا تم نے میری تعریفیں کرنی ہے، میری حمد بیان کرنی ہے، میری اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ لہذا آدم علیہ السلام کے واقعات کے بعد پھر 2 واقعات بتائے گئے،
ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا ہے، اور دوسرا واقعہ ذوالقرنین، سکندر ذوالقرنین کا واقعہ، وہ بھی خواص میں سے تھا۔ کیوں کہ وقت کا بادشاہ تھا اور اللہ نے ان کو بڑا علم دیا تھا اور اللہ نے ان کو بصیرت دی تھی، اور انہوں نے اللہ کے حکموں کو جو ہے قائم کیا تھا دنیا کے اوپر۔ تو جو دین کو دنیا پر قائم کرنے والا بندہ ہو اور وقت کا بادشاہ بھی ہو تو وہ تو بڑا خاص بندہ ہوتا ہے جو شریعت کو قائم کرنے والا ہو۔ تو لہذا یہ بھی خواص کا واقعہ تھا، اور ان کے اوپر جو امتحان آیا وہ کس کا تھا؟ وہ شکر کا امتحان تھا کہ اللہ نے ان کو دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی تھی۔ اتبعہم سببا، یعنی جس چیز کی ان کو طلب ہوتی تھی اللہ ان کو وہ چیز پہنچا دیتے تھے، ان کو وہ چیز مل جاتی تھی۔ تو جب اتنی نعمتیں اللہ نے ان کو عطا فرما دی تو نفس تو ایسے بندے کو جو ہے غرور اور تکبر کے اوپر ابھارتا ہے، مگر ان کے اندر غرور پیدا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، سب کام کرنے والا میرا اللہ ہے اور ہم نے اپنے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ انہوں نے چونکہ اللہ کا شکر ادا کیا، لہذا اللہ نے ان کے واقعے کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں فرما دیا۔ تو پوری سورہ کہف میں کتنے واقعات بیان ہوئے؟ ان 5 واقعات میں سب سے درمیانی واقعہ کون سا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اور آدم علیہ السلام سے کتنے پیپر اللہ نے لیے؟ اور ان 2 پیپروں میں کون کون سے تھے؟ صبر کا اور شکر کا۔ اور اولاد آدم سے بھی اللہ تعالیٰ کتنے پیپر لیتے ہیں؟ ہم سے 2 پیپر لیے جاتے ہیں۔ کون کون سے؟ لیکن جب ہمیں صبر کا وقت آتا ہے تو ہم مایوسی کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، شکوے کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ بیٹا فوت ہو تو ذرا ماں کی بات سنا کریں، کیا کیا باتیں کرتی ہیں۔ جوان بیٹا اللہ نے مجھ سے لے لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، ہم بے صبری کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ جوان عورت کا خامند فوت ہو جائے بڑا صدمہ ہوتا ہے واقعی، مگر اللہ صبر دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ عورت اس جوانی کی موت کے اوپر کیا کیا آواز زبان سے نکالتی ہے، سننے والی باتیں ہوتی ہیں۔ بندہ دیکھتا ہے کہ یہ پاس ہو رہا ہے یا فیل ہو رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو صبر کے حالات میں صبر کرنا مشکل کام ہے، اور شکر کے حالات میں شکر کرنا یہ بھی مشکل کام ہے، مگر یہ دونوں طرح کے امتحان ہیں جو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ تو سینٹرل واقعہ کون سا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اللہ نے ان کو شکر اور صبر 2 پیپروں میں آزمایا، اور ان سے پہلے اللہ نے کتنے واقعات کا تذکرہ کیا؟ 2 واقعات کا۔ وہ واقعات کن کے تھے؟ عوام الناس کے تھے۔ کون کون سے تھے؟ ایک اصحاب کہف تھے، نوجوان تھے، یہ غریب تھے مگر ایمان کے اوپر ڈٹے رہے، صبر کے اوپر جمے رہے، اور اللہ نے ان کو کامیاب فرما دیا، یہ پاس ہو گئے اپنے پیپر میں۔ اور دوسرا واقعہ کن کا تھا؟ باغ والے کا واقعہ تھا۔ یہ امیر آدمی تھا مگر عام بندہ تھا، اللہ نے اس کو شکر کے پیپر میں آزمایا، مگر مال نے اس کے دماغ کو خراب کر دیا۔ وہ خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گیا اور سمجھنے لگا یہ میرا مال تو میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا، میں دنیا میں بھی مالدار ہوں اور آخرت میں مر کے بھی میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ یہ بندہ شکر کے امتحان میں ناکام ہو گیا۔ پھر آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد کتنے اللہ نے واقعات بیان فرمائے؟ وہ 2 واقعات کن کے تھے؟ خواص کے تھے۔ ان میں پہلا واقعہ کن کا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ اور اس میں صبر، اس میں پیپر کا نام کیا تھا؟ صبر کا پیپر تھا۔ اور عجیب بات ہے کہ صبر کا لفظ بار بار آیا ہے کہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، آیتیں بتا رہی ہیں کہ صبر کا امتحان تھا، اور وہ کہہ بھی رہے تھے کہ اگر تم نے صبر نہ کیا تو میں آپ سے الگ ہو جاؤں گا۔ اور واقعی ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، میرے اور آپ کے درمیان اب فاصلہ ہے، اب جدائی ہے۔ تو یہ خواص کا امتحان تھا، اور کس کا امتحان تھا؟ صبر کا امتحان تھا۔ اور دوسرا واقعہ کن کا تھا؟ دوسرا واقعہ تھا سکندر ذوالقرنین کا۔ یہ کس کا امتحان تھا؟ شکر کا امتحان تھا۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو خاص بنایا تھا۔ سکندر ذوالقرنین خاص کیوں تھے بھائی؟ وہ کوئی نبی تو نہیں تھے، پھر خاص کیوں تھے؟ بادشاہ تھے اور انہوں نے اللہ کے حکموں کو نافذ کیا تھا۔ جو بادشاہ ہو اور اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم کو نافذ کرے وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں وَالسُّلْطَانُ الْمُسْلِمِ ذِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، اور جو مسلمانوں کا بادشاہ ہوتا ہے وہ زمین کے اوپر اللہ کا سایہ ہوتا ہے۔
اس کو اللہ تعالیٰ بڑا مقام عطا فرماتے ہیں، جو اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے والا ہو۔ اور وہ شکر کے امتحان میں کامیاب ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی عظمت کو بیان کیا، اور انہوں نے ایک دیوار بنا کر دکھا دی لوگوں کے لیے، اور اس کے اوپر ان سے کوئی اجر بھی نہیں مانگا۔